بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، آج رجب کی 30ویں تاریخ ہے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ 7واں مہینہ ہے جس کی آج آخری تاریخ ہے۔ آج مغرب سے شعبان المعظم کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ چاند نظر آئے یا نظر نہ آئے، دونوں صورتوں میں آج مغرب سے شعبان کی پہلی تاریخ شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ اسلام میں مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو 29 دن یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے۔ انگریزی کی طرح نہیں، انگریزی مہینے جس کے آج ہم اکثر عادی ہیں، ہر جگہ اسی کو استعمال کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو بھی یہی مہینے یاد رہتے ہیں۔ اس میں تو 4 قسم کے مہینے ہیں۔ فروری کا مہینہ 28 تاریخ کا ہوتا ہے اور یہی 29 تاریخ کا بھی ہو جاتا ہے، اور باقی جو مہینے ہیں وہ 30 تاریخ کے یا 31 تاریخ کے ہوتے ہیں۔ تو انگریزی کیلنڈر اور اس کے حساب سے دیکھا جائے تو مہینے 4 طرح کے ہیں۔ کبھی 28 دن کا مہینہ ہے، اور کوئی مہینہ 29 دن کا ہے، اور کئی مہینے 30 دن کے ہیں، اور کئی مہینے 31 دن کے ہیں۔ تو 4 مہینے ہمیں نظر آتے ہیں 4 طرح سے۔ لیکن اسلامی جو مہینے ہیں جن کا اہتمام کرنا مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت تو ضرور ایسی ہونی چاہیے دنیا میں جو ان مہینوں کی حفاظت کرے، اسے محفوظ کرے، اسے یاد رکھے، اس کا رواج ڈالے۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مساجد کی کمیٹی کی طرف سے، امیر شریعت کی طرف سے باقاعدہ طور پر 29 تاریخ سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے، اخباروں کے ذریعے سے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ آج 29 تاریخ ہے، مسلمان آج مغرب بعد چاند دیکھنے کا اہتمام کرے۔ یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا۔ ہم اسے فریضہ نہیں سمجھتے، ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ چند لوگ ہیں دیکھ لیں، چلو دیکھ لیں، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ ہمارا کھانا پینا، بزنس، تجارت، موج مستی، ہمارے خواہشات، ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بھی ایک فریضہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے، صرف ان چند علماء کا اور چند کمیٹیوں کا کام نہیں ہے۔ ہر مسلمان اسے اپنی ذمہ داری سمجھے کہ یہ ایک فریضہ ہے اسلام کا جو میرے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اسلام کے اکثر احکام کو، اکثر عبادات کو اللہ نے چاند کی تاریخ کے ساتھ جوڑا، اس کے ساتھ جوڑا۔ جب ہماری اکثر عبادتیں اسلامی مہینوں کے ساتھ، چاند کی تاریخوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو ہمیں ان تاریخوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ مہینہ کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، اسلامی مہینے کی آج کتنی تاریخ ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا رواج ڈالیں، اہتمام کریں۔ بارہا میں نے اپنے بیانات میں اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ اس کا رواج ہمیں خود ڈالنا ہے۔ یہ کوئی تنظیم نہیں اٹھے گی، کوئی تحریک نہیں اٹھے گی، کوئی کمیٹی نہیں کہے گی آپ سے
یہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو خود اس ضرورت کو محسوس کرنا ہے، اور اپنے گھروں میں، اپنی تجارتوں میں، جہاں بھی ہو، جہاں ہم انگریزی تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ کو، اسلامی مہینوں کو بھی جوڑ لو۔ اپنے بچوں سے وقتاً فوقتاً پوچھتے رہو، بیٹے آج اسلامی مہینوں میں سے کون سا مہینہ؟ انگریزی پوچھو فوراً بولے گا، چھوٹا بچہ بولے گا، 6 سال کا ہے، 8 سال کا بچہ، آپ اسے پوچھو فوراً بولے گا آج جنوری کا مہینہ ہے، فروری کا مہینہ ہے، مارچ کا مہینہ چل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں، ان کو یاد ہے، انگریزی تاریخیں انہیں معلوم ہے، اور ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں سن کر۔ کبھی بھی بھول کر بھی ہم نے اپنی اولاد سے یہ سوال کرنے کی کوشش بھی نہیں کی کہ بیٹے اسلامی مہینوں میں آج کون سا مہینہ ہے؟ پوچھ کر دیکھو، اسے نام بھی یاد نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی ان مہینوں کو یاد رکھیں، اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں اس کا رواج ڈالیں۔ اسلامی مہینوں کے کیلنڈر باقاعدہ چھپے ہوئے ہیں، اس میں انگریزی تاریخ بھی، انگریزی مہینے بھی ہیں، اسلامی مہینے۔ آج تو اکثر کیلنڈر اسی حساب سے چھپتے ہیں، دو شمسی اعتبار سے بھی، قمری اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے کیلنڈر چھپ رہے ہیں۔ لیکن اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی مسلمان آج اتنی غفلت کا شکار ہے کہ وہ کیلنڈر دیکھتا ہے، انگریزی مہینہ دیکھتا ہے، انگریزی تاریخ دیکھتا ہے، دن دیکھتا ہے، حالانکہ اسی کے بازو میں، انگریزی مہینے کے بازو میں اسلامی مہینے کا نام لکھا ہوا ہے، ہر کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے۔ انگریزی تاریخ کے بازو اسلامی تاریخ باقاعدہ ہر کیلنڈر کے ہر خانے میں لکھی ہوئی ہے، لیکن کوئی دیکھتا نہیں۔ کیوں؟ اہمیت نہیں ہے اسلام کی۔ ہمارے سامنے تو صرف دنیا ہے، دنیا کی اہمیت ہے، دنیا کی چیزوں کی اہمیت ہے۔ اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی کتنی غفلت برتی جا رہی۔ تو اس لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مہینوں کا، تاریخوں کا اہتمام کریں۔ ہمیں معلوم ہو یہ اسلامی مہینہ 7واں مہینہ چل رہا ہے، انگریزی تیسرا مہینہ اور اسلامی 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ آپ کو انگریزی تاریخ یاد نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسلامی مہینہ اور اسلامی تاریخ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اکثر عبادتوں کا تعلق اس سے ہے۔ معلوم ہو کہ یہ 7واں مہینہ ہے، اس کی آج آخری تاریخ ہے، 30ویں تاریخ ہے۔ آج مغرب جیسے ہی ہوگی اسلامی مہینوں میں سے 8واں مہینہ شروع ہو جائے۔ اسی کو میں عرض کر رہا تھا، چاند آج نظر آئے یا نظر نہ آئے، ہر صورت میں آج اسلامی مہینوں میں 8واں مہینہ شروع ہو جائے گا مغرب کے بعد۔ اس لیے کہ اسلام میں، اسلامی مہینوں میں مہینہ صرف 2 طرح کا آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں صحابہ کو اشارہ کر کے بتایا، مہینہ الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، اشارہ دیکھا میرا آپ نے؟ یہ کتنے کا ہوا؟ 29، 10 20 ہو گئے، اور ایک انگلی کم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کتنا ہوا؟ 29۔ او ہاکذا، یا تو 29 کا ہوگا یا تو پورے 30 کا ہوگا۔ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کو تاریخ بتائی اسلام کی، اسلامی مہینوں کی۔ اسلامی مہینے صرف 2 طرح سے آتے ہیں، یا تو 29 کا مہینہ ہوگا یا تو 30 کا مہینہ ہوگا۔ 28 31 جو انگریزی مہینوں میں آتا ہے، اس طرح اسلام میں کوئی مہینہ نہیں، یا تو 29 یا تو 30، 2 ہی مہینے۔ تو آج شعبان کا پہلا دن، پہلی تاریخ شروع ہوگی انشاءاللہ مغرب سے۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو ابھی آنے والا ہے، جس کا ہم استقبال کریں گے انشاءاللہ، یہ بہت رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اس کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ جس طرح انگریزی مہینوں میں جنوری، ہیپی نیو ایئر، کس طرح شدت سے لوگ انتظار کرتے ہیں، باقاعدہ تیاریاں کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری تیاری آج کے اس مہینے کی ہونی چاہیے۔ یہ شعبان کا مہینہ جو آ رہا وہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بہت بڑی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے۔ اسی وجہ سے اسے شعبان کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا شعبان، اس کے ایک معنی جو ہیں وہ پھیلنے کے ہیں، عام ہونے کے ہیں، یعنی اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے فضل اور اسی طرح اس کے برکات اس مہینے میں خوب پھیل جاتے ہیں بندوں کے۔
کہ اللہ اپنے فضل کو، اپنی برکتوں کو، اپنی رحمتوں کو اللہ اس مہینے میں پھیلا دیتے ہیں، اس وجہ سے اسے شعبان کہتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا شعبان کا ایک معنی حصہ ہے، شعبتن سے نکلا ہوا ہے۔ اس مہینے میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص شعبے یعنی فضل اور برکت کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اور برکت کے شعبوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ تم شروع ہو جاؤ، اب پھیلنا شروع ہو جاؤ، میرے بندے اس کے مستحق بنیں گے کہ وہ میرے فضل کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، میری برکتوں کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، ہر ایک آدمی اس کی طرف توجہ کرے گا۔ اللہ پھیلا دیتے ہیں، عام کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جن میں متعدد واقعات بھی پیش آئے ہیں، جیسا کہ تحویل قبلہ، قبلے کا بدلنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب تک مکے میں تھے 53 سال کی عمر تک، 40 سال میں آپ کو نبوت ملی، پھر اس کے بعد 13 سال تک نبی بننے کے بعد بھی آپ مکے میں رہے، سخت تکلیفیں برداشت کرتے تھے کفار کی طرف سے جو آپ کو پہنچائی جاتی تھی، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو۔ یہ پورا 13 سال کا عرصہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو ہی قبلہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بیت اللہ ہی کو قبلہ بنایا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھا کرتے پورے 13 سال۔ پھر جب کافروں کی طرف سے سخت تکلیفیں پہنچانی شروع ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے بھی کہا کہ تم بھی ہجرت کرو، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، اور ہجرت کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اب آپ بیت المقدس کو قبلہ بنائیں، جو اس طرف ہے، آپ اسے قبلہ بنائیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بظاہر یہ چیز پسند نہیں تھی کہ بیت اللہ کو چھوڑ کر جو یہودیوں کا قبلہ ہے بیت المقدس، وہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے، اب مدینہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کا حکم تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود بھی اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اللہ کا حکم ہے، اب ہمیں اسے قبلہ بنا کر نماز پڑھنا۔ چنانچہ 16 یا 17 مہینوں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور سارے صحابہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا، اور اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہی قبلہ ہے۔ تقریباً 1.25 سال، 12 مہینوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور 4 یا 5 مہینے مختلف روایت کے اعتبار، تقریباً 1.25 سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور پورے صحابہ نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا۔ لیکن چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پسند نہیں تھا تو آپ اکثر نماز میں ہی چہرہ اٹھا اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کرتے ہیں، نماز میں۔ اس انتظار میں آپ چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کر آئیں اور یہ قبلہ بدل دیا جائے، دوبارہ بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ حضور کی تمنا تھی، خواہش تھی کہ بیت المقدس کیوں، ہمارے مسلمانوں کا تو باقاعدہ قبلہ ہے، وہ تو بیت اللہ ہے، 13 سال پڑھ کے آئے نماز ہم مکے میں، بیت اللہ کو قبلہ بنا کر نماز ہم نے پڑھی تھی، اب یہ کیا ہوا کہ مدینہ آئے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی، اطمینان نہیں تھا۔ قرآن پاک کے دوسرے پارے کے پہلے صفحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ذکر کرتے ہیں، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم دیکھ رہے تھے آپ کو، آپ کے چہرے کو، کہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، دوسرے پارے کے پہلے صفحے کے آدھے صفحے پر یہ آیت موجود ہے، پورا نقشہ اللہ نے کھینچا اپنے محبوب کا۔ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ بار بار اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف نماز میں۔ کیوں؟ اس انتظار میں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ قبلہ کسے بنا دے؟ بیت اللہ کو بنا دے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق 16 یا 17 مہینوں کے بعد وحی آئی۔ کب؟ نماز میں آئی وحی۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں باقاعدہ صحابہ کو، نماز کے اندر وحی آئی ہے،
جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی قبلہ اب بدل دیا گیا، دوبارہ اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی کی حالت میں اپنا رخ آپ نے بیت اللہ کی طرف کیا، نماز ہی میں سارے صحابہ بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آئے، سارے کے سارے صحابہ۔ اب یہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم 16-17 مہینوں تک کیوں دیا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ مدینے میں اور اس کے اطراف میں خاص طور پر یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے، یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، اور ان کا قبلہ چونکہ بیت المقدس تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی مسلمانوں کا قبلہ چند مہینوں تک بیت المقدس کو اس لیے بنایا تاکہ یہودی خوش ہو کر کہ مسلمان بھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہودیوں کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 16-17 مہینوں تک بیت المقدس کو قبلہ بنایا، لیکن وہ تو بڑے کٹر تھے، ضدی تھے، سخت دشمن تھے اسلام اور مسلمانوں کے۔ 16-17 مہینوں تک مسلمانوں نے ان کے قبلے کو مجبوری میں اپنا قبلہ بنا کر پڑھا، تب بھی وہ اسلام کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ اسلام سے مسلمانوں کے سخت دشمنی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ یہ تو اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنا۔ تو یہ جو تحویل قبلہ بدلنے کا جو حکم آیا تھا وہ اسی شعبان کے مہینے میں آیا کہ مسلمانوں کو دوبارہ بیت اللہ قبلہ ان کے لیے بنا دیا گیا۔ یہ جو خوشخبری مسلمانوں کو ملی تھی وہ اسی شعبان کے مہینے میں، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 نکاح بھی اسی مہینے میں ہوئے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی 11 بیویوں میں سے جو 2 بیویاں تھیں ان کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مہینے میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیمم کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا، امت کے لیے بہت بڑی سہولت اور راحت کی ایک چیز عطا فرمائی، وہ بھی اسی شعبان کے مہینے میں عطا۔ پچھلی امتوں کے لیے تیمم کا مسئلہ نہیں تھا، ہر حال میں وضو کرنا، ہر حال میں غسل کرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ کے نبی کے طفیل اس امت کو اللہ نے کتنی راحت دی، کتنی بڑی سہولت دی کہ ہم وضو کی جگہ پر تیمم کر سکتے ہیں، غسل کی جگہ پر بھی تیمم کر سکتے ہیں، غسل کا موقع ہے۔ لیکن آدمی سخت بیمار ہے، اس کے لیے چند شرائط ہیں، عام حالات میں نہیں۔ ایک آدمی سخت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے پانی لگانے سے منع کر دیا ہے، تو اسلام میں اس کے لیے اجازت ہے کہ تم مٹی سے تیمم کر لو۔ تیمم کا بالکل آسان طریقہ، 1 مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارو، یوں اپنے چہرے پر پھیر لو 1 ہی مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ مٹی پر ہاتھ مارو اور دونوں ہاتھ کو پھیر لو، بس ہو گیا تیمم آپ کا، وضو ہو گیا، پاک ہو گیا۔ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، نفل پڑھو، ذکر کرو، جو چاہے ہر عمل کر سکتے ایک تیمم سے۔ کتنا آسان کر دیا کہ بیمار ہیں، وضو نہیں بنا سکتے، پانی لگے گا تو نقصان پہنچے گا، کوئی زخم ہو گیا، بڑا زخم ہو گیا، ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے بالکل، تو شریعت نے اجازت دی ہے تیمم کر لو۔ اور تیمم کے لیے مٹی ہونا بھی ضروری نہیں ہے، یہ دیکھو اور کتنی سہولت دی شریعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرمایا جعلت لی الارض طہورا، کہ میرے لیے پوری زمین کو اللہ نے پاک بنا دیا ہے۔ جو چیز جلانے سے نہ جلے، جو چیز پگھلانے سے نہ پگھلے، ان سب پر تیمم ہو سکتا ہے۔ 2 اصول بتائے میں نے آپ کو، جو چیز جلانے سے نہ جلے، جیسے لکڑی ہے جلانے سے جل جاتی ہے تو اس پر آپ تیمم نہیں کر سکتے لکڑی پر، لیکن لکڑی پر بھی کر سکتے ہیں۔ کس صورت میں؟ اس پر پاک دھول ہونی چاہیے، پاک دھول اگر لکڑی پر ہے، آپ یوں ماریں تو تھوڑی سی دھول اڑے تو لکڑی پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان پر تو دھول ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ دیوار ہے آپ کی، یہ ٹائلس ہیں آپ کے، یا دوسری اور کوئی چونے کی دیوار ہے، اس پر مٹی نہ ہو تب بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ 2 ہاتھ آپ اس پر ماریں
ایک مرتبہ مارے، یوں ہاتھ کرے چہرے پر پھیر لے، دوسری مرتبہ مارے اور دونوں ہاتھ پر پہلے آپ کا تیمم ہو گیا. یہاں دھول ہے، مٹی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تیمم ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو جلانے سے جلتی نہیں، پگھلانے سے پگھلتی نہیں ہے. شیشہ ہے، پگھلانے سے پگھل جاتا ہے. تو اس پر آپ تیمم کر سکتے ہیں. کب؟ جب کہ اس پر مٹی ہو، اس پر دھول ہو، اور دھول بھی گندی نہیں، صاف ہونی چاہیے. گندی سے مراد ناپاک، گوبر وغیرہ ایسی جو دھول ہوتی ہے ویسی نہیں. صاف دھول ہے تو آپ ان چیزوں پر بھی تیمم کر سکتے ہیں. تو مٹی ہونا ہی ضروری نہیں ہے تیمم کے لیے. شریعت نے کتنی سہولت دی ہے یہ بتا رہا ہوں. بہت سارے مساجد میں تو باقاعدہ تیمم کے لیے ایک باکس بنایا جاتا ہے، اس میں مٹی بالو وغیرہ رکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو تیمم کی ضرورت تیمم کر لیں. اس سے آسان مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. شریعت نے اتنی بھی اجازت دی ہے کہ مٹی بھی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس پر بھی تیمم کر لیں، آپ کا تیمم ہو جائے. کتنی سہولت ہے. بیمار ہے، پانی نقصان پہنچا رہا ہے، تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، ہو جائے گی. غسل کی حاجت ہو گئی، سخت بیمار ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ شریعت نے کہا کہ جو وضو کا تیمم ہے وہی تیمم کر لو، کافی ہو جائے گا، پاک ہو جاؤ گے. پورا کپڑے نکال کر آپ کو لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے. غسل کا تیمم بھی وہی ہے جو وضو کا تیمم ہے. ایک مرتبہ ہاتھ مارنا چہرے پر پھیرنا، دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا اپنے ہاتھوں پر پھیر لو، غسل ہو گیا آپ کا. کتنی سہولت، اتنی سہولت کس مذہب ہے بتاؤ؟ کہاں تک اللہ نے. لوگ پھر بھی بہانے بناتے ہیں کہ میں بیمار ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے فلاں مجبوری ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا. اتنی سہولت دی ہے شریعت نے، اس کے باوجود بھی ایک مسلمان آج کتنا غافل ہے. شریعت کی عبادات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے اس کے نزدیک. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو پانی نہیں مل رہا، صحت مند ہے، تندرست ہے الحمدللہ، لیکن پانی نہیں مل رہا اسے نماز کے لیے، تو بھی شریعت نے کہا کہ تیمم کر لو، نماز پڑھ لو. مثال کے طور پر کہیں آپ جنگل میں پھنس گئے، کسی جگہ پر دور دور تک 1-1 کلومیٹر تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، بالکل قضا ہونے کے قریب ہے، تو آپ تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں. یا آپ ٹرین میں ہیں مثال کے طور پر، ٹرین میں پانی ختم ہو گیا، قریب میں کوئی اسٹاپ بھی نہیں ہے، اسٹیشن بھی نہیں ہے، اب اسٹیشن کا انتظار کریں گے، نماز قضا ہو جائے گی. شریعت کہتی ہے تیمم کر لو، نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. کتنی سہولت دی ہے شریعت نے. تو یہ شریعت کی سہولت صرف اس امت کو ملی ہے. یہ شریعت نے جو سہولت دی ہے تیمم کی، وہ صرف اس امت کو دی ہے. اس سے پہلے کسی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی تیمم کی. وضو کے لیے بھی تیمم، غسل کے لیے بھی وہی تیمم. تو یہ تیمم کا جو حکم نازل ہوا، اللہ نے یہ جو سہولت دی، وہ سہولت بھی اسی شعبان کے مہینے میں دی. تو ایسا برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں والا مہینہ آج سے شروع ہونے والا ہے مغرب سے. تو اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے، اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، اس کا خوب انتظار کرنا چاہیے کہ مہینہ کب شروع ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مہینہ بالکل رمضان سے ملا ہوا مہینہ ہے، بڑی اہمیت والا مہینہ. بعض لوگ تو اس مہینے کی کوئی اہمیت ہی نہیں سمجھتے، نہ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آیا، جس طرح عام مہینے آ رہے ہیں اسی طرح کا یہ بھی ایک مہینہ ہے، آیا گزر گیا ان کے سامنے سے. کوئی عبادات کا اہتمام نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی گناہوں سے احتراز نہیں، بچنا بچانا نہیں ہے. عام مہینوں کی طرح شعبان کے مہینے کو گزار دیتے، حالانکہ بڑا قیمتی مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ. تو امت میں ایک طبقہ تو وہ ہے جو شعبان کے مہینے کی فضیلت کو جانتا ہی نہیں ہے، عام مہینے کی طرح گزار دیتا ہے شعبان کے مہینے. اور ایک طبقہ وہ ہے جو شعبان کے مہینے میں طرح طرح کے خرافات میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے. جو کام نہیں کرنے کے، جن چیزوں میں آدمی اپنا وقت خواہ کیوں ضائع کرے، ایسی چیزوں میں آدمی لگ جاتا ہے. یہ مہینہ تو خصوصی طور پر عبادات کا مہینہ ہے. احادیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد
کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ رمضان کے مہینے میں تو سب روزے رکھیں گے، پوری امت روزہ رکھے گی، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے سب روزہ رکھیں گے رمضان کے مہینے میں، وہ تو رکھنا ہی ہے، کمپلسری ہے، لازمی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ سال کے 11 مہینے شریعت نے تمہیں اختیار دیا ہے، جب چاہے روزے رکھنا چاہو رکھو، نہ رکھنا چاہو تو نہ رکھو، تمہارا اختیار ہے۔ رکھو گے تو تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی، نہیں رکھو گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، بہت زیادہ تعداد سے روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی چہیتی بیوی ہیں وہ فرماتی۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، اے اللہ کے نبی آپ رمضان کے علاوہ شعبان کے مہینے میں اتنے زیادہ روزے کیوں رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، ہمیں بھی تو معلوم ہونا چاہیے، اتنی کثرت سے روزے آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ہے جو 2 مہینوں کے درمیان میں آتا ہے، ایک رجب اور ایک رمضان۔ ابھی جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جو آخری تاریخ ہے اس کی، یہ مہینہ، اور اس کے بعد جو شعبان، اس کے بعد جو رمضان آئے گا، رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے یہ شعبان کا مہینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 مہینوں کے بیچ کا مہینہ ہے، یعنی رجب اور رمضان کے درمیان۔ لیکن اکثر لوگ اس مہینے سے غافل ہیں۔ یہ جملہ کس نے کہا؟ یہ میرا جملہ نہیں ہے، حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور خود کہہ رہے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ 2 مہینوں کے درمیان میں آ رہا ہے، رجب اور رمضان کے، لیکن اکثر لوگ اس سے غافل ہیں، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ شعبان کا مہینہ کیا ہے۔ اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں امت کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ وجہ بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، غافل ہے امت، کہ سالانہ امت کے اعمال سال بھر کے اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ورنہ تو احادیث میں یہ بھی ہے کہ روزانہ ہر ایک کا عمل اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ یا ہفتے میں 2 مرتبہ امت کے ہر فرد کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے، یہ بھی ہے۔ لیکن سالانہ پورے کے پورے سال بھر کے اعمال جس مہینے میں اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ ہے، کہ پورے سال بھر کے گزشتہ شعبان سے لے کر اس شعبان تک ہم نے جتنے اعمال کیے ہیں، اچھے اعمال، برے اعمال، نیک اعمال، گناہوں کے کام، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے دفتروں کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ان کے یہ اعمال ہیں، ان کی یہ نیکیاں ہیں، ان کے یہ برائیاں ہیں، گناہ ہیں، پورا ٹوٹلی سال بھر کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ جملہ فرمانے کے بعد کہا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں سال بھر کے، تو اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، تاکہ اللہ خوش ہو کہ فرشتے میرے اعمال اللہ کے سامنے لے کر جا رہے ہوں اور میں یہاں روزے کی حالت میں۔ اور اللہ کو تو روزہ بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کیا کہا؟ فرشتوں اس کا ثواب تم نہیں لکھ سکتے، یہ تمہاری کیپیسٹی سے باہر کی چیز ہے، یہ نہیں لکھ سکتے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، اس کا بدلہ صرف میں دے سکتا ہوں، میں جانتا ہوں، تم نہ جانتے ہو نہ لکھ سکتے ہو۔ بہت بڑا بدلہ ہے روزے کا، یہ تمہاری طاقت سے باہر کی چیز ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس وقت میرا نامہ اعمال اللہ کے سامنے سالانہ پیش کیا جا رہا ہو تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے پوچھنے پر وجہ بتائی کہ اس لیے میں شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، بہت زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ اکے دکے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے تھے شعبان کے مہینے کے، ورنہ تو تقریباً پورا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا روزوں میں گزارتے تھے، کثرت سے روزے رکھا۔
لیکن امت کے لیے ایک روایت میں یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے نہ رکھا کرو. 15 شعبان کے بعد مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اب باقاعدہ طور پر تمہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے. یہ جو 15 روزوں تک 15 دنوں تک تمہیں روزے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا، 15 شعبان تک روزے رکھنا چاہو تو رکھو. یہ بھی ٹریننگ ہے رمضان کے لیے، یہ بھی مشق ہے رمضان کے لیے، تاکہ سال بھر کھا کھا کے جب رمضان کا مہینہ آئے گا اچانک آدمی روزہ رکھنا شروع کرے گا تو پھر پورا بستر پہ ہی لیٹا رہے گا، کیونکہ عادت ہی نہیں ہے. سال بھر 5 مرتبہ کھاتے ہیں. غلط تو نہیں بول رہا ہوں میں، 3 مرتبہ تو نہیں ہے نا، اب تو 5 مرتبہ شروع ہو گیا سو کھانا. بعض جگہ تو 2، ہمارے بنگلور میں ادھر ہمارے جنوب کے علاقے میں 3 مرتبہ مشہور تھا، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، پھر شام کا. اب تو 5 مرتبہ شروع ہو گیا، سنیکس کے نام سے، چائے کے نام سے، پتہ نہیں عجیب لوگ 5 6 مرتبہ کھاتے ہیں لوگ. اب ایسے کھانے والوں کو اچانک 14 15 یا 16 گرمی کے موسم میں گھنٹوں کا روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے تو ان کی حالت تو بدتر ہو جاتی ہے. آنکھیں کھڑے ہو جاتی ہیں، جسم جواب دے دیتا ہے، طاقت نام کی چیز ختم ہو جاتی ہے جسم کی، عجیب حالت ہو جاتی ہے لوگوں کی. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریننگ کے لیے، مشق کے لیے امت سے کہا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو جائے تو کچھ ٹریننگ کر لو، کچھ مشق کر لو روزے رکھ کر، تاکہ رمضان میں پریشانی نہ ہو. اور وہ مشق تمہیں 15 شعبان تک کرنی ہے. 15 شعبان تک کچھ روزے رکھ لو تاکہ تمہیں مشق ہو جائے. اچانک رمضان میں روزے رکھو، بس لوگوں کو سر کا درد شروع ہو جاتا ہے، حالات بہت زیادہ، طبیعت بگڑ جاتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ مشق کر لو 15 دن. اس کے بعد جیسے ہی 15 شعبان ختم ہو جائے اب روزہ رکھنا چھوڑ دو. اب ذرا اپنی صحت کا خیال رکھو، ہر اعتبار سے اپنی صحت کی تیاری کرو. بیمار ہو تو دواؤں کے اعتبار سے اپنے صحت کو فوراً اس کی طرف توجہ کرو. جتنے بھی مسلمان ہم میں سے ہر آدمی کوئی نہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے، چھوٹی بڑی بیماری ہر ایک کو ہے. جہاں تک ہو سکے، چونکہ دوائی بھی اسباب ہے، دنیا دارالاسباب ہے، دوائی کھانا یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے کہ بیمار پڑ رہے ہیں تو دوائی کھا رہے ہیں تو توکل نہیں ہے، ان کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ دوائی کھانا یہ بھی اسباب میں سے، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا. تو ہم میں سے جو جس لین سے بیمار ہے فوراً اس کی طرف توجہ کریں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ بیماری وہیں سے آئی ہے، شفا بھی وہیں سے آئے. پہلے اس سے مانگے، اے اللہ تیرا مبارک مہینہ آنے والا ہے، بڑی برکتوں، رحمتوں، سعادتوں والا مہینہ آ رہا ہے. اے اللہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، بڑا پریشان رہتا ہوں، روزے رکھنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے. اے اللہ تو مجھے اتنی طاقت دے کہ تیرے اس رمضان کے مبارک مہینے میں بھی روزے رکھ کر وہ ساری برکتیں اور رحمتیں حاصل کر لوں جس کے لیے اللہ کے نبی، آپ کے جانثار صحابہ، اولیاء کرام سب تمنا 6 مہینے پہلے سے کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا 2 مہینے پہلے سے آپ کے بارے میں حدیث میں دعا ہے باقاعدہ، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ رجب کے مہینے میں بھی برکت دے، جو شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں بھی برکت دے، اور رمضان کے مہینے میں عافیت کے ساتھ پہنچا دے. حضور خود دعا کر رہے ہیں، کب سے؟ 2 مہینے پہلے سے حضور دعا کر رہے ہیں. کیوں؟ رمضان کا مہینہ اتنی برکتوں والا مہینہ، حضور خود دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ایک تو یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ خوب دعائیں مانگے. جتنی بھی بڑی بیماری ہو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اللہ سے مانگے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ بیماریوں کے علاج کے سلسلے میں میڈیکل سائنس جواب دے چکی ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے یہاں تو ہر بیماری کا علاج ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے ہر بیماری کے ساتھ دوا اتاری ہے. انسان ہے، کمزور ہے، ابھی وہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے. انسان کمزور ہے نا، اللہ نے کہا خلق الانسان ضعیفا، تم کو ہم نے کمزور پیدا کیا ہے. بہت سالوں کے بعد تم اس دوا تک پہنچتے ہو، حالانکہ ہم نے ہر بیماری کے ساتھ دوا کو اتارا ہے، ساتھ ہی ساتھ دوا اتار دی. ایسا نہیں کہ کوئی بیماری لا علاج ہے، کینسر لا علاج ہے، فلاں بیماری لا علاج ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. ہماری کمزوری، ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے، ہم دوا تلاش نہیں کر سکے.
اللہ کے یہاں تو دوا ہے، اللہ سے مانگے ہم، چاہے ہم مردوں کو ہو یا ہماری عورتوں کو ہو، ہمارے بچوں کو ہو، بڑی سے بڑی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر مانگے۔ مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ مانگنے سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کے لوگوں کی طرح اللہ نہیں ہے کہ مانگتے ہیں تو دنیا والے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا مسئلہ یہ ہے کہ نہیں مانگتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو مانگنے والے بندے پسند ہیں، اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی جو بھی ضرورتیں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مسائل ہیں، ہم سب سے پہلے اللہ سے مانگے۔ اے اللہ تیری برکتوں رحمتوں سعادتوں والا مہینہ آنے والا ہے، اے اللہ اس مہینے کی برکتیں رحمتیں سعادتیں تو مجھے بھی عطا فرما۔ اے اللہ اس کے لیے میں فلاں بیماری میں مبتلا ہوں، اے اللہ شفا دینا تیرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اے اللہ مجھے شفا دے دے، طاقت دے دے، تاکہ رمضان کا پورا مہینہ میں پورے روزے رکھ سکوں، پوری تراویح کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ سکوں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کر سکوں، تیرے محبوب کے نام پر درود کا نذرانہ کثرت سے پیش کر سکوں۔ اللہ سے مانگے، اللہ راستے کھولیں گے، اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ تو یہ مہینہ مانگنے کا ہے، اللہ سے خوب مانگے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اے اللہ ہماری بیماریوں کو ختم فرما، ہمارے مسائل کو حل فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ تو دعا سب سے پہلا ہتھیار ہے ایک مسلمان کے، اللہ سے سب سے پہلے ہر مسئلے کے لیے اللہ سے مانگے۔ تجارت کا مسئلہ ہے، پریشان ہے، اللہ سے مانگے، گھر کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی مسائل ہے اللہ سے پہلے مانگ کر حل کر۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اسباب کا، بیمار ہیں تو فوراً اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو پکڑ کر اس کا علاج کرائیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ ایک مہینہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس ہے کہ ایک مہینے میں اچھے سے اچھا ہمارا علاج ہو سکتا ہے، ہم بہترین طریقے سے انشاءاللہ رمضان کی ساری رحمتیں برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی تیاری کریں، جو حضرات بیمار ہیں اس کے علاج کی تیاری کریں۔ اور جو لوگ تجارت میں مشغول رہتے ہیں، بعض تو مشغول رہتے ہیں اور بعض لوگ تو باقاعدہ مشغلہ بنا لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے ہم سب کو۔ رمضان کا مہینہ کمانے کے لیے نہیں آتا ہے، تجارت بزنس کو بڑھانے کے لیے نہیں آتا ہے، لوگوں کے مالوں کو لوٹنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو اللہ کے خزانوں کو لوٹنے کے لیے آتا ہے۔ ہم تو رمضان کے مہینے کو لوگوں کے جیبوں کو لوٹنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ ہر ایک کو دیکھو، سب کی نظر لوگوں کے جیبوں پر ہے رمضان کے مہینے، کہ اسے کس طرح لوٹا جائے، فلاں کو کس طرح لوٹا جائے، کس طرح مال کمایا جائے، خوب مال میں اضافہ کیا جائے، بڑھوتری کی جائے۔ بے شک رمضان کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے وہ برکتیں آخرت کے اعتبار سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، دنیا کے چکر میں نہ پڑے۔ مقدر کی روزی مل کر رہے گی، جھک مار کے آئے گی قدموں پر، اسے اس مہینے میں کیوں ضائع کر رہے ہیں ہم؟ یہ رمضان کے مہینے کی برکتیں رحمتیں سعادتیں دوسرے مہینوں میں کہاں سے آئیں گی ہمیں؟ یہ مہینہ چلا گیا پھر کبھی نہیں ملے گی یہ رحمتیں ہمیں۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ پورے سال میں اللہ کی رحمتیں جتنی برستی ہیں، رمضان کے مہینے میں ایک ایک لمحے میں جو رحمتیں برستی ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اتنی زیادہ اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں، ایک ایک لمحے میں اتنی زیادہ تعداد میں نازل ہوتی ہیں۔ اب اس مہینے کو ہم خواہ ضائع کرتے ہیں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی چیزوں میں، کمانے میں ایک ماحول بنا رہتا ہے، کمانے کا ایک جنون سوار ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ ہر آدمی کو دیکھو عبادت سے زیادہ کمانے کا جنون لگا ہوا ہے رمضان میں، راتوں رات جاگ رہے ہیں، اور خاص کر وہ جو آخری عشرہ طاق راتوں کا عشرہ ہوتا ہے، دوزخ سے خلاصی کا عشرہ ہوتا ہے، اسی عشرے میں مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پوری رات جاگ رہے ہیں، 3 4 بجے تک، کس کے لیے؟ دنیا کمانے کے لیے، لوٹنے کے لیے۔
اور فجر کی نماز پڑھے بغیر اور بغیر روزہ رکھے ہوئے جا کر آرام کر رہے ہیں، دن بھر بے روزہ اور بغیر نماز کے اس کی گزر رہی ہے۔ یہ عشرہ تو وہ عشرہ ہے جس عشرے میں اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے کہ آج جہنم سے ہم سب کو آزاد کریں گے، آؤ جو آزادی چاہتا ہے۔ اللہ بلا رہے ہیں اور یہ جہنم سے آزاد ہونے کے بجائے جہنم میں داخل ہونے کے لیے جا رہا مسلمانوں کا طبقہ۔ اس مہینے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی قدر کی، صحابہ کو اس کی اہمیت بتلائی اور صحابہ نے بھی اس کی قدر کی۔ امت میں بھی ایک بڑا طبقہ اس کی قدر کرتا ہوا آیا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس کی قدر کریں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا جواب دینا ہے۔ رمضان تک ہم پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ جو آج شروع ہونے والا ہے یہ بھی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، رمضان سے ملا ہوا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے 1 2 3 دن الگ الگ طور پر یا اکٹھے طور پر جتنے روزے ہم رکھ سکتے ہیں 15 شعبان سے پہلے آپ رکھنا چاہیں تو رکھیں، کوشش کریں گھر میں عورتوں سے بھی کہیں متصل پورے روزے رکھنے ضروری نہیں ہے، جتنا ہم سے ہو سکے آج ایک دن روزہ رکھا، 2 دن چھوڑ دیے، اس کے بعد روزہ رکھا یا ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، جو بھی ہو 15 شعبان تک 2-4 روزے رکھ لیں تاکہ وہ سعادتیں برکتیں ہمیں بھی حاصل ہو جائیں اور رمضان کے لیے ایک اچھی طرح سے مشق اور اس کی تیاری بھی ہو جائے، اور صحت کا بھی پورے طور پر خیال رکھیں، اس کی بھی تیاری کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو تجارتیں مشاغل ہے خاص طور پر اسے ابھی اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے اسے کور کر کے پورے طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں کہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی تجارت میں مشغول نہ ہو۔ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ الحمدللہ امت میں ہیں ایسے بعض افراد، خود ہم نے سنا بلکہ ان سے ملاقات بھی کی، ایسے ہیں امت میں بہت سارے حضرات ہیں ایسے کہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوا ان کے دکانوں کو تالے پڑ گئے، بالکل نہیں، پورا رمضان وہ اپنا دکان نہیں کھولتے، رمضان سے پہلے پورا حساب کتاب انہوں نے مکمل کر لیا، جسے دینا ہے جس سے لینا ہے پورا حساب کتاب مکمل کر کے رمضان کا مہینہ انہوں نے اپنی دکانوں کو تالے ڈالے کہ رمضان کا مہینہ خالص اللہ کے لیے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، تو بندے کو بھی تو چاہیے کہ اس مہینے میں بندہ اللہ کا بن جائے، کہ بندہ بھی کہے کہ اللہ میں تیرے لیے ہوں، جس طرح تو میرے روزے کے لیے کہتا ہے کہ بندے تیرا روزہ میرے لیے ہے، بندہ بھی اس طرف سے جواب دے اے اللہ میں بھی تیرے لیے ہوں، تو پھر تو بات بنے گی، اللہ کی رحمت پورے طور پر ہماری طرف متوجہ ہوگی، کیونکہ ہم بھی اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو گئے، دنیا کے ہر مشغلے کو چھوڑ کر متوجہ ہوئے، تو اللہ کو اس بندے پر کتنا پیار آئے گا بتاؤ۔ تو اس لیے کوشش کریں گے تو ہوگا۔ جتنے لوگوں نے کیا ہے انہوں نے بھی تو کوشش تو کی تھی، کوشش کی تو ان کے لیے آسان ہو گیا مسئلہ، 11 مہینے تو کما رہے ہیں، 1 مہینہ اپنی تجارت کو چھوڑ دیں گے بند کر دیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اللہ مالک ہے، اللہ کے نام پر اگر ہم نے تجارت بند کی ہے تو اللہ ہی برکت دے گے، تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ ہاں اگر کسی کو اتنی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اتنا اس کا یقین نہیں ہے، تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اپنی تجارت کے اوقات کو کم کریں۔ عام دنوں میں 2 تجارتی وقت تھا ہمارا، اس تجارتی وقت کو رمضان میں ضرور کم کر دینا چاہیے ہر مسلمان، بڑھانا نہیں، مسلمان کی گنگا تو الٹی بہتی ہے، عام دنوں میں جتنا وقت دیتے تھے دکانوں کے لیے رمضان میں تو اور زیادہ دیتے ہیں، وہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں بتا رہا ہوں، عام دنوں میں جتنا وقت دے رہے تھے آخری درجہ بتا رہا ہوں، کم از کم اس وقت میں کمی ہو جانی چاہیے۔ عام دنوں میں ہم دکان کے لیے 10 گھنٹے فارغ کرتے تھے، صبح 10 بجے دکان کو جا کر شام میں 10 بجے آتے تھے، تو 4-5 گھنٹے تو کم کر دیں، کم از کم 5-6 گھنٹے دکان کے لیے دیں، اور وہ جو 4 گھنٹے بچ رہے ہیں وہ اللہ کے نام پہ لگائیں، نوافل پڑھیں، جتنی قضا ہماری نمازیں ہوئی ہیں وہ قضا نمازیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، کمانے کا مہینہ ہے نیکیوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، پھر دوبارہ یہ مہینہ ملے گا یا نہیں ملے گا کسی کو پتہ نہیں،
تو اس لیے اس کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ابھی مکمل 1 مہینہ باقی ہے رمضان آنے کے لیے، تو اپنی تجارتوں کے اعتبار سے جو حساب کتاب ہے اسے مکمل کریں۔ بہتر طریقہ میں نے یہ بتایا کہ رمضان کا مہینہ پورے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، نہیں ہو سکتے تو کم از کم آدھا دن اپنی تجارتوں کا عبادت کے لیے ضرور نکالنا چاہیے ہر مسلمان۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مغرب سے جو شعبان کا متبرک برکتوں رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے کو جا رہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کو